میں آج سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے کبھی نہیں کہی یہ بات کہ ظاہری عبادات سے میں دور کیوں ہوا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا، غور سے سننا، جب مجھے یہ پتہ چلا کہ باطنی عبادت، دل کا اللہ اللہ، یہ دل کی کالک کو باہر پھینکتا ہے، اور ظاہری عبادت جسم کی کالک کو دل میں پھینکتی ہے، میں نے کہا یار اندر کی بھی اور باہر دونوں کی اگر کریں، یہ اندر کی کالک باہر پھینکے گا، زبانی عبادت باہر کی کالک اندر پھینکے گی، اور میں جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ بیک ٹو اسکوائر ون۔ ظاہری عبادت جسم کی کالک اندر پھینکے گی، اندر کی عبادت دل کی کالک باہر پھینکے گی۔ اب تو ایسا ہی کرنا پڑے گا نا کہ بھئی باہر کی کالک باہر ہی رہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، کیا؟ یا تو آپ پر اللہ کی تجلیات پڑھیں جو باہر کی کالک جل جائے، یا پھر آپ باہر کی عبادت ہی نہ کریں۔ اب یہ دوسری والی بات میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا، جس دن میری سمجھ میں یہ بات آئی تو میں پھر باہر کی عبادت سے جو ہے، لیکن پھر مجبوراً ایک وقت تک کرتا رہا۔ کب تک؟ کیونکہ سرکار کا فرمان تھا کہ جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی ارواح کو، جسوں کو ظاہری عبادت کرتے ہوئے نہ دیکھ لو، جسم کی عبادت بند نہیں کرنا۔ وہ مجبوراً پڑھنا تھا نا، شریعت کا پاس تھا۔ لیکن پھر جب یہ دیکھا اندر کی چیزیں نکل کے نماز پڑھ رہی ہیں، خود دیکھا، خود دیکھنے کے بعد سوچا کہ کوئی اور بھی دیکھے۔ اب کوئی اور بھی دیکھے، یہاں پر مسئلہ ہو گیا، ایمان کا مسئلہ آ گیا۔ اگر کسی اور کو دکھایا تو یہ ریاکاری میں نہ چلا جائے۔ مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگا، سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد 2 سال کے اندر اندر یہ ساری چیزیں ہو گئیں، یہ لطائف وغیرہ، جسے وغیرہ سب نکل گئے۔ پہلی دفعہ میں نے تب دیکھا جب میں اپنے علاقے میں ایک قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، میوہ شاہ قبرستان، کراچی میں، تو میں رات کو وہاں چلا جاتا۔ باطنی آنکھ تو اسی وقت کھل گئی تھی، جنات، فرشتے، ملائکہ، یہ سب کھلی آنکھ سے نظر آتے تھے اس وقت۔ میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، کھلی آنکھ سے نظر آتے، اس وقت نظر آتے تھے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا نظر آتا ہے۔ میں چونکہ کتابیں بڑی پڑھی میں نے تصوف کی، کہ کوئی پہاڑ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا تھا، کوئی غار میں جا کے، کوئی ادھر جا کے، کوئی ادھر جا کے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ یار میں بھی کوئی انوکھا طریقہ اختیار کروں۔ تو میں نے ایک ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی قبرستان میں، تو میں نے سوچا کہ میں اس قبر میں رات آ کے گزارا کروں گا۔ تو میں چلا جاتا وہاں قبرستان میں، اور اس قبر میں وہ صاف ستھری کر لی میں نے، ادھر ادھر سے پانی وانی مارا، جھاڑو واڑو دے کے صاف کر لی، 2-4 اگربتیاں وغیرہ لگا لیتا تھا تاکہ بد بو نہ آئے۔ اب میں قبر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی مشقت کرنے سے نفس میں جلدی طہارت آتی ہے، پڑھتا رہتا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے نماز کے لیے نیت کی، اللہ اکبر۔ اچھا، پہلے تو زبان سے تلاوت کرتے تھے نا، لیکن اب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، دل کی طرف توجہ کرتے، وہ خود تلاوت کرنا شروع کر دیتا، زبان خاموش رہتی۔ اللہ اس طرح آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا میں۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میرے جیسے لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے، میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی کھڑے ہیں، میں ان کو دیکھوں، یہ کون ہے؟ بالکل یعنی میں ہی تھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ اچھا، اب وہ ادب ایسا کریں جیسے کہ میں یعنی کوئی بہت بڑی شے ہوں۔ ظاہر ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ تو میری ہے، اندر کی چیزیں ہیں، میرا ادب تو کریں گی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہے، میں یوں کرتا تو وہ بھی یوں کرتے، میں یوں دیکھتا تو وہ بھی یوں دیکھتے، میں بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اس وقت مجھے پریشانی ہوئی، یار اگر میں بیٹھ جاؤں گا، یہ بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر تو بیکار ہے۔ میں بیٹھ جاؤں، یہ پڑھتے رہیں، ورنہ فائدہ کیا ہوگا؟ میں کھڑا ہوں تو یہ بھی کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی بیٹھے ہیں۔ خیر 1-2 ہفتے گزرے، 1-2 ہفتے بعد کیا ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے میں رک گیا۔ میں نے دیکھا یہ کیا کر رہے، وہ پڑھتے رہے۔ جب وہ پڑھتے رہے تو پھر میں آرام سے بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتا رہا۔ ہماری سب سے بڑی پھپھو پنجاب میں رہتی ہیں، پاکستان، ان کے جو شوہر تھے وہ دیوبندی وہابی تھے،
ان کو مجھ سے اور اس راستے سے بڑی چڑ تھی، بہت خائف تھے مجھ سے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ، تو کراچی آئے، تو جو پھپھا تھے بڑے، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ ہم مشرکوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور پھر ہم اتنے مبارک سفر پر جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں ملایا، دعا سلام قبول نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے حج پہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران جب حجر اسود پر پہنچی پھپھو، تو گرمی بہت تھی اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھیں وہ، لیکن بھیڑ بہت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے میں یونس آ گیا، کہنے لگا کہ پھپھو ادھر سے آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے لے گیا، حجر اسود کے سامنے کھڑا کیا، چوم لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تو کیسے پہنچ گیا یہاں پہ؟ تو وہ کہنے لگا جسا ان کو، نہیں آپ بعد میں کریں گے بات، ابھی آپ جو ہے حجر اسود کا بوسہ لیں۔ خیر بوسہ وغیرہ انہوں نے لیا، اور اس کے بعد پیچھے مڑ کے مجھے کہنے لگی کہ تیرے پھپھا کہاں چلے گئے؟ اب پھپھا تو وہیں کھڑے تھے، میں نہیں تھا۔ اب وہ رو رو کے جب واپس آئیں تو وہ بتانے لگی، اچھا یہ میں نے عمدن اور قصدن نہیں کیا تھا، یہ ان کی اپنی ہی یہ کوئی کارستانی تھی، یہ دکھانا چاہتے تھے۔ اچھا اب یہ بات انہوں نے جا کے ہمارے ابا کو بتائی، ہماری پھپھو نے اپنے چھوٹے بھائی ہمارے ابا کو جا کے بتائی، تو کہنے لگے وہ دھوکا ہوا ہوگا آپ کو، تو یہیں پڑا رہتا ہے، وہ کہاں جائے گا۔ خیر ایک رات جو ہے وہ، یعنی صبح فجر کے وقت، ابا نے مجھے کہا، ہاں بھائی ولی اللہ، اس طرح بولتے تھے، سرکار سے ملتا تھا کہ ہاں بھائی ولی اللہ نماز پڑھو گے یا ولی اللہ کو نماز معاف ہے، طنز کرتے ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ولی اللہ ہوں، میں نے تو نہیں کہا، رہ گئی بات نماز کی تو آپ پڑھیں جا کر کے، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں۔ وہ انہوں نے دو چار اچھی گالیاں دی، چلے گئے۔ اب جب وہ نماز میں کھڑے تھے تو برابر میں جو ہے انہوں نے مجھے نماز میں دیکھا، اور وہ میرا جسہ تھا، اور اس نے والد صاحب کے پاؤں پہ پاؤں زور سے رکھا ہوا تھا، زور سے۔ تو مجھے دیکھ کر تو کہاں سے آیا؟ تو وہ جسہ ان کو کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہ کوئی باتیں ہیں پوچھنے والی؟ نماز کے دوران تمہیں خیال آتا ہے یہ نماز ہے تمہاری؟ نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ سنتیں بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، دعا بھی کی، اور پھر غائب۔ تو جب یہ ساری چیزیں حاصل ہو گئیں، اس کے بعد پھر ظاہری طور پر جو ہے وہ ادائیگی، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ ہے، ظاہری طور پر ادائیگی کی پھر فکر نہیں رہی۔ اب جو بھی عبادات ہیں وہ ان کے ذریعے ہو جائیں گی، اور ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی فل ٹائم تصوف کو، روحانیت کو اپنا لیں پوری توجہ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ بھی یہ مراحل بہت جلدی جلدی طے ہو جائیں گے۔